یہ نظم نانک علامہ محمد اقبال کی مشہور نظموں میں سے ایک ہے جو ان کی کتاب بانگ درا میں شامل ہے۔ اس نظم میں اقبال نے برصغیر کے مختلف مذہبی، فکری اور روحانی حالات پر روشنی ڈالی ہے۔ خاص طور پر سکھ مذہب کے بانی بابا گرو نانک کی تعلیمات کو خراج تحسین پیش کیا ہے اور قوم کی غفلت، ہندو سماج کی طبقاتی تقسیم اور روحانی سچائیوں سے دوری پر تنقید کی ہے۔ نانک قوم نے پیغام گو تم کی ذرا پرواہ نہ کی، قدر پہچانی نہ اپنے گوہر یک دانا کی۔ تشریح: اقبال کہتے ہیں کہ برصغیر کی قوم نے گوتم بدھ جیسے عظیم رہنما کے پیغام کو اہمیت نہیں دی۔ انہوں نے اس بیش قیمت اور نایاب ہیرے گوتم بدھ کی تعلیمات کی قدر نہ کی۔ اقبال یہاں اس بات پر افسوس کر رہے ہیں کہ ایک روشن خیال اور روحانی پیغام کو نظر انداز کر دیا گیا۔ بد قسمت رہے آواز حق سے بے خبر، غافل اپنے پھل کی شیرینی سے ہوتا ہے شجر۔ تشریح: افسوس ہے کہ قوم بدقسمت رہی جو حق کی آواز سے نا آشنا رہی۔ اقبال ایک تمثیل کے ذریعے کہتے ہیں کہ جیسے ایک درخت اپنی پیدا کی ہوئی مٹھاس سے ناواقف ہوتا ہے، ویسے ہی برصغیر کی قوم اپنے اندر کے سچ اور روحانی خزانے سے غافل رہی۔ آشکار اس نے کیا جو زندگی کا راز تھا، ہند کو لیکن خیالی فلسفے پر ناز تھا۔ تشریح: گوتم بدھ نے زندگی کا راز اور سچائی دنیا کے سامنے واضح کر دی، مگر ہندوستان اس کے بجائے غیر عملی اور تصوراتی فلسفوں پر فخر کرتا رہا۔ اقبال یہاں ہندو مت کے بعض تجریدی نظریات پر تنقید کر رہے ہیں جنہوں نے عملی روحانیت کو نظر انداز کیا۔ شمع حق سے جو منور ہو یہ وہ محفل نہ تھی، بارش رحمت ہوئی لیکن زمیں قابل نہ تھی۔ تشریح: یہ معاشرہ ایسا نہ تھا کہ جو سچائی شمان حق سے روشن ہو سکتا۔ گویا اللہ کی رحمت کی بارش تو ہوئی، لیکن زمین، دل و دماغ اس رحمت کو قبول کرنے کے قابل نہ تھی۔ اقبال روحانی زوال اور اخلاقی بانجھ پن پر افسوس کا اظہار کر رہے ہیں۔ شودر کے لیے ہندوستاں غم خانہ ہے، درد انسانی سے اس بستی کا دل بیگانہ ہے۔ تشریح: اقبال ہندو معاشرے کے طبقاتی نظام پر تنقید کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ شودر نیچ ذات کے لوگ اس ملک میں مصیبت میں مبتلا ہے۔ اس سماج کے دل میں انسانیت کا درد نہیں، کیونکہ ایک طبقہ دوسرے کو غلام سمجھتا ہے۔ برہمن سرشار ہے اب تک میک پندار میں، شمع گو تم جل رہی ہے محفل اغیار میں۔ تشریح: برہمن اعلیٰ ذات اب بھی غرور و تکبر کی شراب میں مست ہے، جبکہ گوتم بدھ کی روحانی روشنی اب اپنے وطن میں نہیں بلکہ غیر اقوام کی بستیوں میں روشن ہے۔ اقبال دکھ سے کہتے ہیں کہ اپنے پیغمبر کی تعلیمات کو اپنانے کے بجائے دوسروں نے اس سے فائدہ اٹھایا۔ بت کدا پھر بعد مدت کے مگر روشن ہوا، نور ابراہیم سے آزر کا گھر روشن ہوا۔ تشریح: اب ایک طویل عرصے کے بعد اس بت کدے ہندوستان میں روشنی آئی ہے، اور وہ روشنی ابراہیم علیہ السلام کے نور توحید سے ہے۔ یہاں اقبال روحانی بیداری اور توحید کے دوبارہ ظہور کی خوشخبری دے رہے ہیں۔ پھر اٹھی آخر صدا توحید کی پنجاب سے، ہند کو ایک مرد کامل نے جگایا خواب سے۔ تشریح: آخر کار توحید اللہ کی وحدانیت کی صدا پنجاب سے بلند ہوئی۔ ایک مرد کامل حضرت بابا گرو نانک نے ہندوستان کی سوئی ہوئی قوم کو جگایا۔ اقبال یہاں گرو نانک کی تعلیمات کو اسلامی تصون توحید سے ہم آہنگ قرار دیتے ہوئے ان کو عظیم روحانی رہنما تسلیم کرتے ہیں۔ شاعر کا نام علامہ محمد اقبال، کتاب کا نام بانگ درا۔